حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، اے ام فلاں، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو مجھ سے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولی ایسی طرح بھری کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کا یہ قصہ سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کھلا کپڑا پہننے کو دیا اور فرمایا، اسے پہن لو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نئی دلہن کی طرح اس کا دامن گھسیٹ کر چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تمام لوگوں سے عمدہ تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا جو دودھ چھوڑ چکا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے اور اسے دیکھ لیتے تو فرماتے، اے ابو عمیر، تمہارے نغیر یعنی لال چڑیا یا بلبل کا کیا ہوا؟ نغیر پرندے کے ساتھ ابو عمیر کھیلا کرتا تھا۔ بعض دفعہ نماز کا وقت آتا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے کہ میرے نیچے جو بچھونا ہے اسے جھاڑو اور اس پر پانی چھڑکو۔ ہم ایسے ہی کرتے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، آپ ہمیں نفل نماز پڑھاتے۔ وہ بچھونا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر پرندے کا کیا بنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے ایک بڑے بیٹے کو بڑا غمگین دیکھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب ابو عمیر کو دیکھا کرتے تو اس سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، ابو عمیر غمگین نظر آ رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا نغیر پرندہ مر گیا ہے جس سے یہ کھیلا کرتا تھا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دل لگی کے لیے فرمانے لگے، اے ابو عمیر، نغیر پرندے کا کیا بنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے سواری مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے لیے جانور چاہیے، وہ بچہ تو سواری کے کام نہیں آ سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے ازرہا مزاح فرمایا، او دو کان والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک آدمی کا نام ظاہر تھا۔ وہ گاؤں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سبزی، ترکاری وغیرہ ہدیہ لایا کرتے تھے۔
اور جب یہ واپس جانے لگتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شہر کی چیزیں دے دیا کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، لیکن تھے یہ بدصورت۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولی ایسی طرح بھری کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکیں، یعنی ان کی کمر اپنے سینے سے لگا کر ان کی بغلوں کے نیچے سے دونوں ہاتھ لے جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ حضرت ظاہر نے کہا مجھے چھوڑو، یہ کون ہے؟ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور اپنی پیٹھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے اچھی طرح چمٹانے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مزاح فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹے اور کم قیمت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو بکر نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اندر جا کر تھپڑ مارنے کے لیے حضرت عائشہ کو پکڑا اور فرمایا تم اپنی آواز اللہ کے رسول سے اونچی کر رہی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو روکنے لگے۔ حضرت ابو بکر اسی غصے میں واپس چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس آدمی سے چھڑا لیا۔ چند دن کے بعد پھر حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر اندر گئے تو دیکھا کہ دونوں میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ میں صلح ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا جیسے آپ دونوں نے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا ایسے ہی اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں شریک کر لیا، تمہیں شریک کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی۔ میں اس وقت نوعمر تھی، میرے جسم پر گوشت بھی کم تھا اور میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے جائیں، چنانچہ سب چلے گئے تو مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا اور میرا بدن بھاری ہو گیا اور میں پہلے قصے کو بھول گئی، تو پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا آگے چلے جاؤ، لوگ آگے چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا یہ پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے، اب معاملہ برابر ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو آپ نے فرمایا اسے بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جوان کنواری بن کر جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔ تو ناظرین گرامی یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کرنے کے چند واقعات۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔